نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ موت کا ایک دن معین ہے غالب، موت کا ایک دن معین ہے غالب، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ ہوا جو غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا، ہوا جو غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا، نہ ہوتا اگر جدا تن سے تو زانوں پہ دھرا ہوتا۔ ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ کاش کہ غالب صاحب کے زمانے کے لوگوں نے ان کی قدر کی ہوتی۔ خیر وہ زندہ ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور مجھے اس قابل سمجھا گیا ہے کہ میرا نام غالب صاحب کے ساتھ جڑے، اس میں میری خوش قسمتی بھی ہے اور یہ بہت بڑا بوجھ بھی ہے، کیونکہ مجھے جو تربیت ملی تھی وہ انگریزی کی تھی۔ اردو بولنا اور پڑھنا میں نے بہت بعد میں سیکھا، اور بچپن میں مجھے ایک ہی شعر یاد تھا غالب صاحب کا، جو شاید ان کا لکھا ہوا بھی نہیں ہے، کہ احمقوں کی کمی نہیں ہے غالب اس جہان میں، ایک ڈھونڈو ہزار مل۔ بہرحال مجھے علم نہیں ہے کہ ان کا لکھا ہوا ہے نہیں، لیکن یہ مشہور تھا۔ تو مجھے صرف اتنا ہی علم تھا، جب سن 1973 میں جب میں فلم انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہا تھا، مجھے یہ معلوم ہوا کہ گلزار بھائی مرزا غالب پہ فلم بنانا چاہتے ہیں، شاید امیتابھ بچن یا سنجیو کمار صاحب کے ساتھ، اور میرا دل کھول گیا، میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں ہے۔ میں حالانکہ صرف 23 یا 24 سال کا تھا، اور میں نے گلزار بھائی کو ایک خط لکھا جس میں میں نے کہا کہ اگر آپ ان دونوں صاحبان میں سے کسی ایک کو بھی لیں گے تو آپ بہت بڑی غلطی کریں گے، کیونکہ اس رول کا حقدار میں ہوں، اور میں نقلی داڑھی بھی نہیں لگاؤں گا، میں اپنی داڑھی بھی بڑھا لوں گا۔ بہرحال وہ خط گلزار بھائی کو نہیں، وہ وعدہ جھوٹا نکلا، لیکن گلزار بھائی کو یہ خط کبھی ملا نہیں، یا شاید ان کے سیکرٹری نے ان کو دیا نہیں، پر رول آپ کو مل گیا۔ کچھ اس کا اثر ایسا پڑا۔ The universe conspires sometimes if we want something very badly۔ تو اس کیس میں شاید یہ ہوا، اور 10 یا 15 سال کے بعد گلزار بھائی نے مجھے ہی منتخب کیا اس رول کو ادا کرنے کے لیے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی، اور میں سچ کہتا ہوں کہ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم کس طرح کا انٹرپریٹیشن کرو گے وغیرہ وغیرہ۔ میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، نہ ہے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ پکا پکایا کھانا مجھے پیش کیا گیا، مجھے صرف اسے کھانا تھا۔ جو الفاظ تھے ان کے، انہیں سچائی سے بولنا تھا۔ غالب صاحب کو سائیکو اینالائز کرنے کی قطعی ضرورت نہیں تھی، اور نہ میری قابلیت اتنی تھی کہ میں انہیں سائیکو اینالائز کر سکوں۔ تو میرے خط کا اتنا اثر پڑا کہ آج اس سیریل کو بنے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی اسے یاد کیا جاتا ہے اور مجھے دعائیں ملتی ہیں۔ پر یاد تو تب کرے نا جب بھولیں۔ کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ بہت بہت شکریہ، اتنا کچھ میں کہہ سکا۔ بہرحال جاتے جاتے خان صاحب کو سے غالب کا کلام سننے سے پہلے اس شہر میں واپس آنے کی جو خوشی ہے، اس کا احساس میں منٹو صاحب کے ان الفاظوں کے علاوہ کنہی الفاظ میں نہیں کر سکتا۔ لاہور کتنا سلونا لفظ ہے،
لاہوری نمک جیسے نگینے، گلابی اور سفید، جی چاہتا ہے انہیں تراش کے چندن ہار میں جڑ دوں اور کسی مٹیار کی ہنس جیسی سفید گردن کے گرد ڈال دوں۔ آپ ہی آپ جی بھر آتا ہے، انجانے غیر مرئی محبوب کی یاد ہوک بن کے اٹھتی ہے۔ لاہور کی ہوا میں نور گھلا ہے، خاموش گھنگرو گونجتے ہیں۔ شکریہ۔